اپنا زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کر تیری محفل کو گلستاں کر کے چھوڑوں گا۔ جلانا ہے مجھ کو شمع دل سے سوز پنہا کو، تیری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا۔ میرا آج کا عنوان ہے انسانیت یاد آ گئی۔ پیرس میں 8 حملہ آوروں کی فیرنگ سے 130 کے لگ بھگ لوگ دائمی اجل لبیک کہہ گئے۔ یہ ایک بہت المناک واقعہ تھا اور قابل مذمت بھی۔ اس پر مغربی ممالک سے بھرپور انداز میں مذمتی قراردادیں منظور ہوئیں، سیکورٹی ہائی الرٹ، سرحدیں سیل کر دی گئیں۔ کرفیو کا نفاذ مغرب کے لیے ایک انوکھا واقعہ تھا۔ پہلے پیر تو لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ فرانس میں یہ دہشت گردی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پرامن دنیا کے باسیوں کے لیے یہ قتل عام ہے جس پر امریکی صدر فرماتے ہیں یہ پوری انسانیت اور آفاقی اقدار پر حملہ ہے۔ برطانوی وزیر اعظم و دیگر فرانسیسی صدر اور دیگر نے انسانیت پر حملے سے منسوب کیا۔ ہم بھی کہتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں، اور آج سے نہیں کہہ رہے بلکہ آج سے 1400 سال قبل یہ کہہ رہے ہیں، اور ہمارے آقا نامدار تخلیق کائنات سرور عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی ناحق انسان کسی انسان کو قتل کرتا ہے وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ آپ نے کسی مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ مسلم، غیر مسلم، عربی، اجمی، گورے، کالے، بڑے چھوٹے کی تفریق سے بالاتر ہو کر 1400 سال قبل فرما رہے ہیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کو مار دینے کے مترادف ہے۔ بیت اللہ جسے تمام دنیا میں بالخصوص مسلم امہ میں عزت و کریم بالخصوص منبع سمجھا جاتا ہے، اور حضور کریم کے اس سے محبت اور عقیدت اور لگاؤ اندازہ لگانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بیت اللہ، تو اللہ کا گھر ہے، اگر تجھے 100 مرتبہ گرایا جائے اور 100 مرتبہ بنایا جائے تو تجھے اتنا دکھ نہیں ہوگا، تو مجھے اتنا دکھ نہیں ہوگا کہ ایک انسان کے ناحق خون بہانے پر ہوتا ہے۔ جی ہاں یورپ والو، یہ ہے ہماری اقدار اور ہماری روایات جنہیں ہم ابھی تک نبھانے کی کوشش میں لگے ہیں، لیکن تم نے کبھی بھی اپنے رویے، اپنے خیالات اور اپنی منفی سوچوں ہمارے بارے میں کبھی تبدیل نہیں کی۔ برما میں مارے جانے والے کیا انسان نہیں تھے؟ بوسنیا میں قتل عام میں جان گنوانے والے انسان نہیں تھے؟ گجرات میں مذہب کے نام پر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے انسان نہیں تھے؟ فلسطین و کشمیر، لیبیا میں جو بربریت کے کھیل کھیلے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو تہ و تیغا کیا جا رہا ہے، کیا وہ انسان نہیں تھے؟ انسانیت کے نام نہاد علم بردارو، کیا انسانیت صرف تم تک محدود ہے؟ کیا تم صرف ہی انسان کہلانے کے اقدار ہو؟ کیا مسلمان انسانیت کی معراج پر پورا نہیں اترتے، یا تمہارے پیمانے گڑبڑ کر گئے ہیں؟ ہاں یقیناً تمہارے پیمانوں میں فطور آ گیا ہے، اور آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے ہے جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن بہت سی اور دوسری باتوں کی طرح یہ بات بھی ہماری سمجھ میں نہیں سما سکی۔ ہمارے ملک کے وزیر خزانہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہمیں قرضہ بھیک نہیں دیتے، 10 مانگو تو 1 ملتا ہے۔ تو بابو جی یہ کوئی نئی بات نہیں۔ جب بیکاری کسی کے پاس آ کر سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر 100 روپے کا سوال ہے، بابا جی تو اسے دیکھ کر آپ کے تن میں آگ لگ جاتی ہے۔ اسے کڑی کیتی سناتے ہوئے کہتے ہو، جانتا ہے کتنا کٹے ہو کر مانگ کر شرم نہیں آتی؟ اور پھر اگر اسے کچھ دینا پڑ بھی جائے تو 10-5 روپے دے کر جان چھڑا لیتے ہو، کیونکہ تم اس کی ڈیمانڈ کے مطابق اس کے دینے کے پابند نہیں ہو، کیونکہ وہ بیکاری ہے۔ ہماری گورنمنٹ کا بھی یہی حال ہے۔ یورپ والے سے بیکاری گردانتے ہیں، پھر اپنی مرضی کی بھیک دیتے ہیں، اور پھر اسی بھیک پر قدغن اور ٹیکس کا تڑاکہ الگ ہوتا ہے جو عوام کے جوڑ کر کڑوا دیتا ہے، کیونکہ وہ یورپ والے جانتے ہیں کہ سوال کرنے والے ہٹے کٹے ہیں، ان کی ہمارے ملک کے بینکوں میں موجود رقوم اتنی زیادہ ہیں کہ اگر وہ ہمارے اپنے ملک میں لے جائیں اور اسے استعمال میں لائیں تو قرض والا معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ لیکن انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ عادی بھکاری ہیں، یہ صرف ہاتھ پھیلانا جانتے ہیں، ان کا ہاتھ کبھی اوپر والا نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ اپنی منشا کے مطابق شرائط رکھتے ہیں، جلی کٹی سناتے ہیں اور پھر ڈیمانڈ کا 1-2% کشکول میں ڈال دیتے ہیں۔ حکمرانوں کو یہ جلی کٹی بھی بری محسوس نہیں ہوتی۔ دراصل ہمارے حکمرانوں نے عوام کو یہ باور نہیں کرایا کہ یہ بھیک عوام کے لیے مانگتے ہیں، کیونکہ وہ مانگتے ہی اپنے لیے ہیں، اس لیے انہیں یہ سب برا محسوس نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ جو رقوم مملکت خداداد پاکستان میں بطور قرض آتی ہیں، کہاں پر خرچ ہوتی ہیں، کیسے خرچ ہوتی ہیں، کس پر خرچ ہوتی ہیں، کمیشن میں کتنی استعمال ہوتی ہیں، اس کا کوئی حساب نہیں۔ بس یہ پتہ چلتا ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا بارانہ کے مصادق۔
پوری قوم کا ہر فرد لاکھوں روپے کا مقروض ہو چکا ہے اور قرض ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم بطور قرض دار اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ قرض دینے کے لیے نیچے لگنا پڑے۔ بہرحال جب تک ہم من حیث القوم یورپ والوں کو یہ باور نہیں کرائیں گے ہم پاکستانی اور پوری مسلم امہ بھی انسان ہیں، ہمارے بھی جذبات و احساسات ہیں، ہمیں بھی دکھ محسوس ہوتا ہے، کانٹے کی چبھن کا احساس ہوتا ہے، زخم لگنے پر تکلیف ہوتی ہے۔ اس وقت ہم دنیا کے کیڑ مکوڑوں کی مانند کٹتے رہیں گے اور یہ لوگ جو صرف اپنے آپ کو انسان گردانتے ہیں ہمیں کچلتے رہیں گے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پیرس میں ہونے والی دہشت گرد کارروائی تنگ انسانیت ہے، انسانیت کا کلنک کا ٹیکہ ہے، انسانیت کے منہ پر کالک ہے، لیکن یہ تمام وہ احساسات و کیفیات مسلمانوں کے قتل عام کے لیے بھی عائد ہونی چاہیے۔ بوسنیا، انڈیا، فلسطین، شام، عراق، لیبیا، چنچیا، کشمیر اور پاکستان میں مرنے والے گوشت پوست کے انسان ہیں، ان کی تکلیف پر بھی انسانیت کے ٹھیکیداروں کو دکھ تکلیف محسوس ہونا چاہیے، دور معیار کو چھوڑنا چاہیے۔ یہی در حقیقت انسانیت سے محبت کا ثبوت ہے، ورنہ